بنگال سے انگریزوں نے اس قدر لوٹ مار کی کہ جب رابرٹ کلائیو اور ان کی اہلیہ برطانیہ پہنچے تو ان کے کتے نے بھی ہیروں کا ہار پہن رکھا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے کٹ پتلی حکمران میر جعفر کو ہٹا کر ان کے داماد میر قاسم کو تخت پر بٹھایا، مگر اس نے دن میں تارے دکھا دیے تو ایک بار پھر اسی میر جعفر کو واپس لایا گیا جسے اولڈ فول کہہ کر دھتکارا گیا تھا۔ انگریزوں سے مل کر سازش رچانے والے میر جعفر، اس کے بیٹے میرن، داماد میر قاسم اور بنگال کا بینکاری نظام چلانے والے جگت سیٹھ گھرانے کو کس انجام سے دوچار ہونا پڑا؟ آج ہم مستند تاریخی حوالوں سے یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی تیسری اور آخری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں MBG سپیکس۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب سراج الدولہ کو ہٹا کر میر جعفر کو تخت پر تو بٹھا دیا، مگر اس کامیاب سازش کا خراج بنگال کے عوام کو ادا کرنا تھا۔ خود رابرٹ کلائیو نے اعتراف کیا ہے کہ جنگ پلاسی کے بعد بنگال کے حکمرانوں نے 3 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ادا کیا۔ اگر اس رقم کا موجودہ شرائط تبادلہ کے حساب سے تخمینہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 315 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں۔ تحائف اور تجارتی مفادات کی صورت میں انگریزوں کو جو قیمت ادا کی گئی اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ برطانوی مورخ ولیم ڈیرمپل نے لکھا ہے کہ 1740 میں لوٹ مار کرنے والے مراٹھے تو ظالم، چور اور ڈاکو کہلاتے تھے، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس مہارت، صفائی اور تسلسل کے ساتھ بنگال میں لوٹ مار کی اس نے مراٹھوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اب محض ایک تجارتی کمپنی نہیں رہی بلکہ بادشاہ گر بن گئی۔ میر جعفر کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی حکمران کی سی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے اور طاقت کے بلبوتے پر کاروبار کیا کرتے تھے، جس سے مسابقت کی فضا برقرار نہ رہی۔ میر جعفر عوام میں تو غیر مقبول تھے ہی، مگر بہت جلد ان کے انگریز سرپرست بھی ان سے مایوس ہونے لگے۔ معروف مورخ ولیم ڈیرمپل اپنی کتاب دی انارکی کے صفحہ نمبر 138 پر لکھتے ہیں کہ رابرٹ کلائیو جو جنگ پلاسی سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹرز کے سامنے میر جعفر کو نرم دل، بے لوث اور ایماندار شہزادہ کہہ کر ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور ان کے بیٹے کی بھی وکالت کرتے نہ تھکتے تھے۔ اب میر جعفر کو اولڈ فول یعنی بے وقوف بڈھا اور ان کے بیٹے میرن کو ورتھ لیس ینگ ڈاگ یعنی بیکار نوجوان کتا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ کاہلی، نااہلی اور افیون کے نشے کی لت نے میر جعفر کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ 11 نومبر 1758 کو کلائیو نے جان پین کو ایک خط لکھ کر کہا کہ جسے ہم نے تخت پر بٹھایا وہ مغرور، لالچی اور بات بات پر گالی دینے والا شخص بن گیا ہے۔ اپنے اس رویہ کی وجہ سے وہ اپنے عوام کے دلوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میر جعفر سے مل کر سراج الدولہ کا تختہ الٹنے والے رابرٹ کلائیو برطانیہ کے امیر ترین آدمی بن چکے تھے۔ 3 فروری 1760 کو رابرٹ کلائیو اپنی اہلیہ کے ہمراہ انگلستان جانے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی مال و دولت کی خبریں پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ رابرٹ کلائیو کے پاس موجود نقد رقم کا تخمینہ 12 لاکھ اسٹرلنگ پاؤنڈ لگایا گیا، جو آج کل کے حساب سے 126 ملین برطانوی پاؤنڈ بنتے ہیں۔ رابرٹ کلائیو کی اہلیہ کی قیمتی جیولری کا تخمینہ 2 لاکھ اسٹرلنگ پاؤنڈ لگایا گیا، جو موجودہ کرنسی کے لحاظ سے 21 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں۔ بے حد و حساب دولت کا یہ عالم تھا کہ رابرٹ کلائیو کی اہلیہ کے پالتو کتے فیرٹ نے جو ہیروں کا ہار پہن رکھا تھا، موجودہ دور کے اعتبار سے اس کی مالیت 2,62,000 پاؤنڈ تھی۔ رابرٹ کلائیو نے وہاں پہنچ کر بیش قیمت جائیدادیں خریدیں اور یہاں بنگال میں غربت اور تنگ دستی نے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ صوبہ جو پورے ہندوستان میں خوشحالی کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھا۔
ایسٹ انڈیا کمپنی کو ادا کیے جا رہے مسلسل تاوان کے باعث وہاں حالات اس قدر بگڑ گئے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینا دشوار ہو گیا۔ بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد میں میر جعفر اپنے سپاہیوں کو گزشتہ 13 ماہ کی تنخواہوں میں سے صرف 3 تنخواہیں ہی ادا کر پائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ مار اپنی جگہ، مگر بذات خود میر جعفر بھی کس حد تک اس صورتحال کے ذمہ دار تھے۔ مشہور مورخ اور سراج الدولہ کے کزن غلام حسین خان فارسی زبان میں تحریر کی گئی کتاب سیار المتاخرین میں لکھتے ہیں کہ میر جعفر شروع سے ہی نادر جواہرات کا شوقین تھا، مگر اب تو اس کے جسم پر ہر طرف قیمتی پتھر چمکتے نظر آتے۔ وہ اپنی کلائی پر 6 یا 7 ایسے بریسلٹ پہنتا جن پر انواع و اقسام کے نگینے جڑے ہوتے۔ اس کی گردن میں 3 یا 4 نایاب ہیروں سے بنا ہار سینے پر لٹک رہا ہوتا۔ وہ ہاتھی کی سواری کر کے جہاں بھی جاتا، گانا بجانے اور ناچنے والی رقاصائیں دل بہلانے کے لیے ساتھ رکھتا۔ سر پینڈل مون اپنی کتاب دی برٹش کنکویسٹ اینڈ ڈومینین آف انڈیا کے صفحہ نمبر 62 پر لکھتے ہیں کہ میر جعفر کے فوجیوں کے گھوڑے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، ان پر سواری کرنے والے ان سے تھوڑے ہی بہتر تھے، یہاں تک کہ اس کے افسر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے تھے۔ غیر تعلیم یافتہ عرب سپاہی میر جعفر سیاسی اہلیت و قابلیت سے یکسر محروم تھا، اور اس کی بد انتظامی نے بنگال کو بحران کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاسی اور انتظامی مداخلت کے سبب حالات خراب ہو رہے تھے، دوسری طرف میر جعفر کی نااہلی کے باعث روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی تھی۔ تو رہی صحیح کسر میر جعفر کے بیٹے میرن نے پوری کر دی۔ اگرچہ میرن کا پہلے بھی انسانیت، ہمدردی اور رحم دلی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اقتدار مٹھی میں بند ریت کی طرح پھسلتا دیکھ کر تو اس کے ظلم و جبر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرن کی سب سے بڑی تشویش یہ تھی کہ کیسے نواب سراج الدولہ اور علی وردی خان کے بقیہ کنبے کو ختم کیا جائے تاکہ مستقبل میں بغاوت کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ مورخین کے مطابق میر جعفر کا بیٹا سراج الدولہ کے خاندان کے مارے گئے لوگوں کی ایک فہرست اپنے ہمراہ رکھا کرتا تھا، اور اس نوٹ بک کے مطابق اب تک مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے مقرر کیے گئے بنگال کے نئے گورنر وان ہیسٹنگز خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے لندن بھیجی گئی ایک رپورٹ میں میر جعفر اور اس کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کوئی بھی دلیل اس ویلن کے کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف کیا جائے کہ ایسے شخص کے لیے ہماری حمایت کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتی۔ ادھر مغلیہ سلطنت کے تاجدار شاہ عالم ثانی، جن کے بارے میں یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم، جب انہیں دلی بدر ہونا پڑا تو انہوں نے فروری 1760 میں بہار کا دریائے کرماناسا عبور کر کے اعلان کر دیا کہ بنگال جیسے خوشحال صوبے کو پھر سے مغلیہ سلطنت میں شامل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نواب سراج الدولہ کو قتل کیے جانے کے 3 سال بعد مغل فرمانروا شاہ عالم ثانی کے خلاف ایک مہم کے دوران 2 جولائی 1761 کو میر جعفر کا نوجوان بیٹا میرن ایک قدرتی آفت کے نتیجے میں جل مرا۔ بتایا جاتا ہے کہ رات کو جب میرن اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا تو آسمانی بجلی گری اور میرن جل کر خاک ہو گیا۔ 3 سال پہلے اسی دن نواب سراج الدولہ کا نہایت بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ قضاء و قدر پر یقین رکھنے والوں کا خیال ہے کہ میر جعفر کے بیٹے کی یہ حادثاتی موت دراصل قدرت کی طرف سے کیا گیا انصاف ہے۔ بنگال کا بینکاری نظام چلانے والے جگت سیٹھ گھرانے کو بھی احساس ہو گیا کہ انہوں نے ہارنے والے ناکارہ گھوڑے پر شرط لگانے کی غلطی کر لی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف تو قرض دینے سے ہاتھ کھینچ لیا اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام کو خط لکھ کر صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ جب دباؤ بڑھا تو جگت سیٹھ گھرانے نے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے جھارکھنڈ جانے کا اعلان کر دیا۔ مدن پور، پورنیا اور پٹنہ میں بیک وقت بغاوت پھوٹ پڑی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے گھوڑا بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار میر جعفر کے داماد
میر قاسم پر کاٹھی ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میر قاسم کو حاکم بنگال بنانے سے پہلے باقاعدہ طور پر انٹرویو لینے کے لیے کلکتہ طلب کیا گیا۔ گورنر ہنری وینسٹارٹ میر قاسم کی ذہانت و فطانت اور قابلیت و اہلیت کے حوالے سے بہت متاثر ہوئے۔ کچھ دن بعد جب چہل ستون محل میں موجود بوڑھے جرنیل میر جعفر باغیوں کے حصار میں تھے تو نئی سازش برپا کرنے کا وقت آن پہنچا۔ غلام حسین سلیم کی نادر تصنیف ریاض السلاطین اے ہسٹری آف بنگال میں بیان کی گئی تفصیل کے مطابق میر قاسم اور جگت سیٹھ نے انگریز حکام سے مل کر سازش کی۔ میر جعفر کو یہ کہہ کر قلعے سے باہر لا کر ایک کشتی میں بٹھا کر کلکتہ کی طرف روانہ کر دیا گیا کہ یہ سب انہیں بچانے اور ان کی سلامتی کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ میر جعفر کے روانہ ہوتے ہی میر قاسم نے قلعے میں داخل ہو کر مسند سنبھال لی اور اپنے نام کا فرمان جاری کر دیا۔ میر جعفر کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ اسے بچانے کی مہم نہیں بلکہ تخت سے ہٹانے کی سازش تھی۔ اس نے التجا کی کہ مجھے رابرٹ کلائیو نے اس مسند پر بٹھایا تھا، یا تو مجھے اس کے پاس لے چلو یا پھر مکہ کی طرف جانے دو۔ اس کی دونوں درخواستیں رد کر دی گئیں اور کلکتہ کے ایک گھر میں لے جا کر نظر بند کر دیا گیا۔ ادھر میر قاسم نے بہت جلد حالات پر قابو پا لیا۔ اس نے ذاتی خزانے سے تنخواہیں ادا کر کے بغاوت ختم کر دی۔ میر قاسم نے اپنی انتظامی صلاحیتوں سے سب کو حیران کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، حساب کتاب اور آڈٹ کا سخت نظام رائج کیا، کرپشن کا خاتمہ کیا اور پھر محاصلات میں اضافہ کر کے حکومت کی آمدن بڑھانے کی کوشش کی۔ پٹنہ کے گورنر راجہ رام نارائن سنگھ کے حسابات میں بے ضابطیوں کے انکشاف پر اسے قید کر کے اس کے ذاتی مال و دولت میں سے 15 لاکھ روپے بحق سرکار ضبط کر لیے گئے۔ معروف مورخ ولیم ڈیرمپل اپنی کتاب دا انارکی کے صفحہ نمبر 160 پر لکھتے ہیں کہ میر قاسم نے پہل برطانوی حکام یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو واجبات ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ علی وردی خان کے دور میں جو ٹیکس لاگو تھے انہیں دوگنا کر دیا گیا۔ بنگال کے محاصلات کی رقم بڑھ کر 30 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ ہو گئی، جو آج کل کی کرنسی کے مطابق 390 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں۔ حالانکہ جنگ پلاسی سے پہلے بنگال کے محاصلات 18 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ ہوا کرتے تھے۔ اس دوران نواب میر قاسم نے برطانویوں سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط پالیسی وضع کرنا شروع کر دی، اور وہ یہ تھی کہ لوور بنگال کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے چھوڑ دیا جائے مگر مجموعی طور پر اس کا اثر و رسوخ کم کیا جائے۔ انگریز میر قاسم کو ایک فرما بردار اور تابع دار حکمران سمجھ کر لائے تھے، مگر جلد ہی اس نے ایک قوم پرست، خوددار اور غیرت مند حکمران کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں ایک تگڑی فوج تشکیل دینے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے 2 جرنیلوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ جرمن جرنیل والٹر رینہارڈ جو سمرو کے نام سے مشہور ہوئے، اور امریکی جرنیل خوجا گریگوری جنہیں گرگن خان کا لقب دیا گیا۔ میر قاسم نے توپ سازی کی فیکٹری لگوائی اور انتہائی مؤثر انٹیلیجنس سسٹم کی بنیاد رکھتے ہوئے 3 خفیہ ادارے قائم کیے۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی کاروباری سلطنت پھیلتی جا رہی تھی۔ جنگ پلاسی کے بعد بنگال میں 500 نئی فیکٹریاں وجود میں آ چکی تھیں۔ انگریز کسی قانون اور ضابطے کو ماننے سے انکاری تھے۔ میر قاسم نے ایک زبردست چال چلی۔ انہوں نے سرے سے کسٹم ڈیوٹی ہی ختم کر دی اور کہا کہ جب ہم طاقتور لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے تو غریب آدمی پر اس کا بوجھ کیوں ڈالیں۔ میر قاسم اور انگریزوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپوں کا سلسلہ تو کافی عرصہ سے چل ہی رہا تھا، مگر جنگ پلاسی کی اینیورسری کے موقع پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے پٹنہ میں لوکل ریزیڈنٹ اور چیف فیکٹر نے فیکٹری میں موجود سپاہیوں کی مدد سے شہر پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 2 دن بعد یعنی 25 جون کو ولیم ایلس اپنے دستوں کو لے کر نکلا اور کچھ ہی دیر میں پٹنہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ میر قاسم کو اس منصوبے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ بنگال کی فوج کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئی۔
خون ریز لڑائی کے بعد میر قاسم کی فوج کامیاب ہوئی اور شہر کا قبضہ واگزار کرا لیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں اور افسروں نے اودھ کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی، مگر ان کا پیچھا کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر میر قاسم کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ میر قاسم نے اپنے سول اور ملٹری حکام کے نام فرمان جاری کر دیا کہ انگریز جہاں کہیں دکھائی دیں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ ایک ہفتے میں نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ بہار میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کے 5000 فوجیوں میں سے 3000 فوجی مارے گئے، گرفتار ہو گئے یا پھر میر قاسم کی فوج میں شامل ہو گئے۔ کلکتہ کی طرف سے مرشد آباد بھیجا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا سفیر بھی مارا گیا۔ میر قاسم نے کلکتہ میں موجود کمپنی سرکار سے مطالبہ کیا کہ جس طرح سراج الدولہ کے کلکتہ پر حملے کے بعد کمپنسیشن کا مطالبہ کیا گیا تھا، اسی طرح پٹنہ کو تاراج کیے جانے پر بھی ازالہ کیا جائے، مگر کلکتہ میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی نے 4 جولائی 1763 کو میر قاسم کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ میر قاسم کا تختہ الٹ کر ایک بار پھر بوڑھے جرنیل میر جعفر کو بنگال کے تخت پر بٹھایا جائے، جسے کلکتہ میں نظر بند کیا گیا تھا۔ میر قاسم اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کا کئی بار آمنا سامنا ہوا، مگر بنگال کی فوج ابھی انگریزوں کی منظم اور تربیت یافتہ سپاہ کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ چنانچہ میر قاسم کا لشکر دریائے گنگا کے اوپر پہاڑی سلسلے کی ٹاپ پر ادھا نولا پر قائم کیے گئے ایک ناقابل تسخیر قلعے میں منتقل ہو گئی۔ اس قلعے کو اس لیے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا کہ صرف ایک پل کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا تھا جو میر قاسم نے بنوایا تھا۔ دیگر اطراف سے پانی کا بہاؤ اس قدر شدید تھا کہ اوپر چڑھنا ناممکن تھا۔ مشہور مورخ غلام حسین خان اپنی تصنیف سیار المتاخرین میں لکھتے ہیں کہ میر قاسم کے جرنیل قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھ کر دفاع سے غافل ہو گئے۔ ان کا وقت رقاصاؤں کا ڈانس دیکھنے یا پھر ان کے ساتھ شب بسری اور شراب نوشی میں گزرتا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میر قاسم تو وہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گئے، مگر ان کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ کم و بیش 15,000 فوجیوں کو اس رات گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ اس شکست کے بعد میر قاسم نے مایوسی کے عالم میں اپنے جرنیلوں پر شک کرنا شروع کر دیا۔ امریکی جرنیل گرگین خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پٹنہ کے گورنر راجہ رام نارائن سنگھ جنہیں قید کیا گیا تھا انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگلی باری جگت سیٹھ گھرانے کی تھی جو ہر دور میں ہر سازش کا حصہ رہا۔ جگت سیٹھ گھرانے کے مہتاب رائے اور مہاراجہ سروپ چند کی طرف سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال پر حملہ کرنے کے لیے لکھے گئے خطوط پکڑے گئے تو انہیں قید کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اگلی باری ان انگریز قیدیوں کی تھی جنہیں پٹنہ کی لڑائی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 45 انگریز قیدیوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کام کرنے والے 200 مقامی سپاہیوں کو مار کر ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی گئیں۔ انگریز اس واقعہ کو پٹنہ قتل عام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میر قاسم کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ انگریز قیدیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد ان کے لیے معافی اور رحم کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ انہوں نے 30,000 سپاہیوں اور مال و متاع کے ساتھ اگلی صبح دریائے کرماناسا عبور کر کے اودھ کا رخ کر لیا تاکہ نواب شجاع الدولہ اور مغل فرمانروا شاہ عالم ثانی کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑی جائے۔ 1764 کو یہ جنگ لڑی گئی جو بکسر کی لڑائی کہلاتی ہے۔ ہندوستانی فوج جو بہت بڑے لشکر پر مشتمل تھی چند ہزار فرنگی سپاہیوں سے ہار گئی۔ میر قاسم نے لڑائی کے دوران دغا کیا تو نواب شجاع الدولہ نے اس کے جرمن جرنیل سمرو سے ساز باز کر کے اسے قید کر دیا اور سب مال و دولت چھین لیا۔ یہاں سے رہائی پانے کے بعد میر قاسم نے دلی کے نواحی علاقے میں قسم پرسی اور غربت کی زندگی گزاری
اور اسی حالت میں 8 مئی 1774 میں اس کا انتقال ہوا۔ ادھر بنگال میں میر جعفر، جسے 25 جولائی 1763 کو دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا تھا، وہ 5 فروری 1765 تک تا دم مرگ تخت نشین رہا۔ یہ تھی نواب سراج الدولہ، میر جعفر اور میر قاسم کی کہانی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل بلال غوری۔